الحاد کیا ہے؟ لوگ کیوں ملحد بن رہے ہیں؟ غنی خان نے کس طرح ملحدوں کو لاجواب کیا ہے؟ تو آج کے مجلس میں ان تین باتوں پر بحث ہوگی۔ پہلے لیتے ہیں الحاد۔ تو الحاد ایک باطل عقیدہ ہے جو کہ ایک ذہنی بیماری ہے جس کے تحت ملحد اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکار کرنے لگتا ہے، اور یہ انکار پھر اس کی ذات کی حد تک نہیں ہوتا، بلکہ ملحدین اس بات کی تبلیغ کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کا وجود نہیں ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے، اور اس میں جو بھی تبدیلی ہوتی ہے تو وہ تبدیلی یعنی اس تبدیلی کے پیچھے کوئی طاقت یا کوئی قوت نہیں ہے، یہ خود بخود تبدیلیاں آتی ہیں۔ جیسے اویس اقبال ایک نوجوان ہیں اور وہ باقاعدہ اس بات کی تبلیغ کرتے ہیں، دلائل دے کر، عقلی دلیلیں دے کر وہ اس بات کی تبلیغ کرتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، اور ایسے ایسے سوالات اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں، قرآن کے بارے میں اور اخروی زندگی کے بارے میں، کہ بڑے بڑے علماء بھی لاجواب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ باطل عقیدہ کس چیز کے رد عمل کے طور پر سامنے آتا ہے؟ تو یہ رد عمل ہے، یعنی الحاد یہ رد عمل ہے مذہب کا۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ الحاد ایک ذہنی بیماری ہے، تو مذہب بھی ایک ذہنی بیماری ہے۔ اب لوگ یہ سمجھیں گے کہ نعوذ باللہ میں لا دین ہوں، تو ایک ہے مذہب اور دوسرا ہے دین۔ دین نبی لے کر آتے ہیں، اور نبی کے چلے جانے کے بعد دین مذہب میں تبدیل ہوتا ہے، پھر مذہب مسلکوں میں تبدیل ہوتا ہے، اور مسلک فرقوں میں تبدیل ہوتی ہے۔ اسی طرح فرقے مکتبوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو آج دنیا میں آپ کو جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ مذاہب ہے، اور ذہنی بیماری اس لیے ہے کہ ہر مذہب وہ یہی دعویٰ کرتا ہے کہ بھائی حق میں ہوں۔ آپ یہودیوں سے پوچھیں، عیسائیوں سے پوچھیں، مسلمانوں سے، ہندوؤں سے، مجوسیوں سے، سکھوں سے، جس سے بھی آپ پوچھیں گے، یہاں تک کہ مسلمانوں میں پھر آپ اہل سنت والجماعت، شیعہ، پھر شیعوں میں فرقے، اسی طرح اہل سنت والجماعت میں فرقے جیسے وہابیت ہے، دیوبندیت ہے، تو ہر فرقہ اور ہر مذہب یہی دعویٰ کرتا ہے کہ حق میں ہوں، اور جو تعلیمات میرے ہیں یہی حق ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہی دین ہے۔ یعنی لوگوں نے مذہب تھاما ہوا ہے اور اسے تصور کرتے ہیں کہ کیا ہے، یہ دین ہے۔ تو یہ اس لیے میں اسے ذہنی بیماری کہتا ہوں کہ بھائی آپ ایک دو لفظ بولیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ آپ جا کے بس کعبہ کا چکر لگا لیں، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہاں تک کہ آپ بستر اٹھائیں اور تبلیغی جماعت میں آپ نکلیں، یا آپ مدرسے میں جا کے چندہ دیں، یا کچھ بھی کریں، اسی طرح آپ ہولی واٹر پئیں، یا کوئی بھی مذہب آپ لے لیں اور اس کا ایک رسم ادا کر لیں، تو اس رسم کی ادائیگی سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوتے ہیں، اور آپ کی دنیا بھی بنا دیتے ہیں، اور آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ اور عمل کچھ نہیں ہوتا، جو عمل ہے ہی نہیں۔ عمل کسے کہا جاتا ہے؟ کام کو، یعنی جو چیز کام کی زمرے میں نہیں آتی اسی کو یہ عمل کہتے ہیں، اور پھر اسی کو عمل صالح بھی قرار دیتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مذہب یہ ذہنی بیماری ہے، اور ذہنی بیماری کیا کرتی ہے؟
ذہنی بیماری ہی پیدا کرتی ہے۔ کیونکہ نفسیاتی بیماری، آپ کسی بھی نفسیاتی مریض کے ساتھ زیادہ دیر مت بیٹھیں، اس کے ساتھ مجلس مت کریں، کیونکہ نفسیاتی بیماری یہ لگ جاتی ہے دوسرے کو۔ تو یہ جو الحاد ہے، جیسے میں نے کہا کہ لوگ کیوں ملحد بن رہے ہیں، تو یہ مذہب والوں کے رد عمل میں لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں، مذہب کو برا بلا کہتے ہیں، جب سینہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب سے بھی انکار کرنے لگتے ہیں۔ اب جو لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکار کرتے ہیں تو انہیں کون لاجواب کر سکتے ہیں؟ میں نے دیکھا اویس اقبال کو کہ بڑے بڑے علماء ان کے سامنے خاموش، اور جو عقلی دلیل وہ دیتے ہیں اس کے جواب میں عالموں کے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی منطق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اویس اقبال یا کوئی بھی ملحد وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی انکاری ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے وجود کو کون دکھا سکتا ہے، کون ثابت کر سکتا ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو۔ اب اویس اقبال نے کیا کیا ہے کہ بھائی مولویوں کو بلایا، پیروں کو بلایا، مذہب والوں کو بلایا ہے۔ اب یہ بیچارے تو اللہ کو جانتے نہیں، تو کیسے اللہ کی موجودگی کو یا اللہ کے وجود کو یا اللہ کی ذات کو ثابت کر سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہی بندہ ثابت کر سکتا ہے جسے ہم عرف عام میں ولی اللہ کہتے ہیں، جس کا تعلق ہو اللہ کی ذات سے، جو اللہ کی تلاش میں لگا ہو اور جو اللہ سے محبت کرتا ہو۔ وہی بندہ ملحد کو لاجواب کر سکتا ہے۔ جیسے غنی خان ہے، ہمارے غنی خان، خان عبد الغنی خان، جو باچا خان کے فرزند اکبر تھے، ان کی جو کتاب ہے تلاش کے نام سے، اس میں غنی خان کیا کہتے ہیں، یعنی ملحدوں کو کیسے لاجواب کر دیتے ہیں۔ پہلے ان کے عقیدے کی تائید بھی کرنے لگتے ہیں۔ کیسے؟ کن الفاظ میں؟ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ خلقہم و اجتدہ، خلقہم و اجتدہ، لوگ بھی کہتے ہیں کہ اللہ موجود ہے۔ زڑم ہم وائی چیت، اور میرا دل بھی یہی گواہی دیتا ہے کہ یا اللہ آپ ہیں، آپ کا وجود حق ہے۔ خو جہان دے داسخ کاری، لیکن آپ کا یہ جہان ایسے نظر آتا ہے لقب مالک اکور، جیسے ایک مکان ہو اور اس کا کوئی مالک نہ ہو۔ یعنی دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، یہ جہان ایسے نظر آتا ہے جیسے کوئی طاقت اس کو نہیں چلاتی، بس جس کی جو بھی مرضی ہو کر لیتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس میں غنی خان نے ملحدوں کو یہ کہا کہ جو آپ عقلی دلیل دیتے ہیں تو عقل کی نظر سے حقیقت میں یہی نظر آتا ہے کہ جب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں اور دنیا کے نظام کو دیکھتے ہیں تو یہی نظر آتا ہے کہ اللہ نہیں ہے، لیکن اللہ موجود ہے۔ یہ جو الحاد کا عقیدہ رکھتے ہیں، جو ملحد ہوتے ہیں، ان کو غنی خان نے فلاسفر یا فلسفی یا افلاطون کے نام سے یاد کیا ہے۔ افلاطون بھی ایک فلاسفر تھا، فلسفی عقل سے کام لیتا ہے، اور جو بھی دلیل ہوتی ہے فلسفی کی یا عقل والوں کی، اس کے بدلے میں دوسری دلیل لانا یہ کمزور لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ بے علم لوگوں کا کام نہیں ہے۔ تو غنی خان نے، جیسے میں کہتا ہوں کہ اویس اقبال وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ تو عقل کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔
اور ایسے عقلی دلائل وہ پیش کرتے ہیں کہ یقین کیجئے آپ سمجھیں گے کہ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن غنی خان ایسے لوگوں کو کیسے لاجواب کرتے ہیں. جیسے اویس اقبال یہ تبلیغ کرتے ہیں کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، اور وہ عقل کی بنیاد پہ یہ بات کرتے ہیں، عقل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے اس کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر کوئی ملحد یہ کہتا ہے کہ اللہ نہیں ہے تو وہ عقل کی بنیاد پہ ثابت کر دے گا، یعنی ثابت نہیں کر سکتا لیکن عقل کی بنیاد پہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نہیں ہے. آپ ان سے کہیں کہ مجھے ثابت کر دے تو ثابت نہیں کر سکتا. جس طرح ایک ملحد اللہ تعالی کے نہ ہونے کو ثابت نہیں کر سکتا، اسی طرح جو بندہ اللہ تعالی پہ یقین رکھتا ہے وہ بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ یہ ہے. اللہ تو مخلوق تو نہیں ہے نا، اور ہماری نظر یہ محدود ہے، ہماری عقل محدود ہے. عقل یہ چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتی ہے، اور اللہ تعالی مخلوق نہیں ہے، وہ خالق ہے. تو ایک اللہ والا اس طرح ثابت نہیں کر سکتے کہ بھائی یہ لو یہ اللہ ہے. بس عقل کی دلیل ہوتی ہیں، اور آخر میں کس کی عقل کام کرنے لگتی ہے تو اللہ والی کی جو عقل ہے وہ باری پڑ جاتی ہے، وہ جیت جاتی ہے. جیسے غنی خان نے فرمایا کہ افلاطون کو مخاطب ہیں، یعنی افلاطون سے مخاطب ہے اور کہتے ہیں کہ کھینا افلاطونہ، بیٹھ جاؤ افلاطون، فلسفہ دے سنبھال کے دا، اپنا فلسفہ اپنے پاس رکھو. اے افلاطون بیٹھ جا، اپنے فلسفے کو اپنے پاس ہی رکھو. مجھے اس فلسفے کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس فلسفے کے سننے کی ضرورت نہیں. یہ فلسفہ مجھے فائدہ نہیں دے سکتا. کیوں؟ ستا تلا قطرے تلی، آپ کی جو ترازو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ قطروں کو تولتی ہے. آپ کے پاس جو عقل کی ترازو ہے تو یہ قطروں کے تولنے کے لیے ہے، اور قطرے کیا ہیں؟ مخلوق. ستا تلا قطرے تلی اور دلتا دریابو ندی، اور میں جس ہستی کی بات کرتا ہوں کہ وہ حق ہے، وہ موجود ہے، تو وہ تو سمندر ہے. اب سمندر کو کیسے آپ قطروں والے جو ترازو قطروں کو تولتی ہے وہ کیسے سمندر کو تول لے گی؟ نہیں، یہ ایک جواب ہے غنی خان کی طرف سے کہ فلسفی یا عقل والے یا ملحد جو دلائل کے ساتھ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ موجود نہیں ہے، کیوں میں ان کی یہ بات نہیں مانوں؟ اس لیے کہ یہ عقل سے کام لیتا ہے، اور یہ عقل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے وجود کی نفی کرتے ہیں. اور عقل اللہ تعالیٰ نے صرف قطروں کے تولنے کے لیے دی ہے. یہ عقل کی ترازو صرف مخلوق کے لیے ہے. آپ مخلوق میں عقل کو استعمال کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے عقل کی ترازو یہ کام نہیں کر سکتی. یہ عقل کی ترازو انتہائی چھوٹی ہے، اور اس سے آپ اس بات کو یعنی اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو آپ تول نہیں سکتے. سمجھ آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ مخلوق سے انتہائی بڑے ہیں،
اور ہمارے تصور میں اللہ تعالیٰ کا تصور نہیں آ سکتی. ہماری عقل، ہمارے ذہن میں اللہ کا تصور نہیں آ سکتا، کیونکہ ہماری جو عقل ہے اور ہمارا جو ذہن ہے، اس کی ساخت اور اس کے اوقات انتہائی چھوٹی ہے. لہذا ہم نے ملحدوں کی بات کو اس لیے نہیں لینی کہ انہوں نے جو بات کی ہے، ٹھیک ہے آپ اپنی تبلیغ کرتے رہیں، لیکن میں اس لیے مطمئن نہیں ہوتا کہ آپ جس ترازو سے، جس پیمانے سے تول رہے ہیں تو وہ پیمانہ ناقص ہے، وہ ترازو ناقص ہے، وہ ترازو چھوٹی ہے. سمجھ آ گئی؟